ابھی کچھ دن پہلے سمنان گارڈن میں پروگرام ہوا تھا جس میں وہاں بلال صاحب آئے تھے. بڑی ہستی ہے, بڑے اسفار ہوتے ہیں ان کے. ہندوستان میں مختلف جگہوں پر ان کا جانا ہوا. وہ اپنے تجربات بتا رہے تھے کہ اب تک کے 10 لاکھ مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں. بولے ابھی ہمیں کرناٹکا جانا ہوا ایک گاؤں میں, جہاں کے مقامی لوگ مجھے بتا رہا تھا کہ مولانا ابھی کچھ دن پہلے 30 لڑکیاں اس گاؤں سے اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب اختیار کر لی. اور مولانا نے بتایا کہ پورے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوتوا نے 10 لاکھ نوجوانوں کو اس نے ٹرین کیا ہے کہ تمہیں مسلمان لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسانا ہے, اور جب تم اسے پھنسا کر کے اپنے محبت میں لے آؤ گے تو 6 مہینہ تک تمہیں ایک فلیٹ دیا جائے گا جس میں فری رہائش ہوگی, 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا, اور تم اس کو استعمال کرنا, پھر اسے مار کاٹ کے چھوڑ دینا. اور اس لڑکی کو کہاں پھنسانا ہے؟ کالج میں, کوچنگ سینٹر میں, اسکول میں, جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جاب کر رہے ہیں, وہاں پر ان لوگوں کو پھنسانا. یہ امت سو رہی ہے, کہاں جا رہی ہے امت؟ مولانا ایک بات کا جو مجھے دل پہ لگ گئی, مسلمان ایسا سمجھ رہا ہے مسجد میں آسان ہو رہی ہے, مسجد کا گیٹ کھلا ہوا ہے, سب کچھ نظام چل رہا ہے, مارکیٹ چل رہی ہے, تجارت چل رہی ہے. برما میں سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا, سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا. مولانا علی میاں وہاں گئے تھے 1960 میں 59 میں, وہاں کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اپنی خواتین پر محنت کرو, اور کچھ دن اپنی خواتین کے گھر میں اپنے گھروں میں بیٹھاؤ, اپنی تجارت پہ تالا لگا دو, اپنی نوکری چھوڑ دو, اپنی نسل پر محنت کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان آنے والا ہے, اس طوفان کے سامنے تم سنبھل نہیں پاؤ گے. 1964 میں فوجی انقلاب آیا, پولیس کا مسلمانوں کا ایسا صفایا کیا کہ ایک دن میں 3 لاکھ مسلمانوں کو اس نے سرح کیا. رنگون جس میں 70,000 بیک وقت نمازی نماز پڑھتے تھے, اور مسجد پر تالا لگا ہوا. مولانا نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اپنی مساجد کو آباد کرو, اور اپنی خواتین پر سخت محنت کرو, اپنے محلے میں دینی اجتماع کرو, اور ہر گھر سے ایک خاتون ضرور پہنچے. اگر نہیں بھیج رہے ہو تو انبیاء کا اصول ہے کہ میرا کام تھا پیغام پہنچانا, اور تمہارا کام تھا جانا. اگر تم جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی. ہدایت ایسے نہیں مل جاتی ہے جب تک کہ اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے ایک بالش تم تو کھسکو, محنت تو کرو, تب تو میں ہدایت کا دروازہ کھولوں گا. تم چاہ ہی نہیں رہے ہو کہ مجھے ہدایت ملے. فلم دیکھ رہے ہو, اپنی عورتوں کو ننگی بنا کر مارکیٹ میں بھیج رہے ہو, شادی بیاہ بھیج رہے ہو, اور تم چاہ رہے ہو کہ جبرائیل امین ہدایت کو اپنے تشتری میں سجا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے. اس ہدایت کے لیے صحابہ نے کتنی تکالیفیں برداشت کی. تو مولانا نے اس وقت برما کے مسلمانوں سے کہا تھا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو کچھ دن بند کرنا پڑے بند کر دو, فیکٹریاں بند کرنا پڑے بند کر دو, ملازمت کچھ دن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, اپنی نسل پر محنت کرو کہ وہ طوفان دیکھ رہا ہو. قرآن کی آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ نے ڈرایا, ڈرو اس عذاب سے اور اس وبال سے اور اس فتنہ سے. جب وہ فتنہ آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا. تہجد والے کے گھر میں وہ فتنہ پہنچے گا, اس کی عورت بھی اپنے گھر سے اٹھ کر غیروں کے بستر کی زینت بنے گی, اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہی ہوا ایک دن میں برما میں 70,000 مسلمان عورتوں کو مجھے فوجیوں نے عصمت دری کیا, کچھ نہیں بچ پایا وہاں پہ, اور آج تک مسلمان سنبھل نہیں پائے. تاشقند میں کیا ہوا, بخارا میں کیا ہوا, سمرقند میں کیا ہوا, جہاں پر امام بخاری اور ابن جوزیہ, امام رازی اور ابو الحسن مرغنانی ہدایہ کے مصنف کبار علماء پیدا ہوئے. اور اندلس مسجد قرطبہ جس میں امام قرطبی جس ممبر میں بیٹھ کر تفسیر قرطبی لکھے تھے, آج وہ سارے کے سارے مساجد گرجا گھر میں تبدیل ہوا پڑا ہوا ہے. اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ اپنی خواتین پر آپ محنت کریں. میرا کام تھا پیغام پہنچا دینا, آگے آپ جانے اور اللہ جانے. اس وقت مسلمان عورتوں پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے.
بھولی بھالی ہماری معصوم بچی جو کالج میں پڑھتی ہے، کیونکہ ان کے سائڈ سے دینی پڑھائی کا ماں باپ انتظام نہیں کرتے، صرف دنیا کی دولت کے لیے، دنیاوی زندگی سنور جائے اسی کے لیے، ٹھیک ہے عصری تعلیم دلوائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہم دلوائیں گے، یورپین تہذیب و تمدن کے نقطۂ نظر سے اپنے بچے کو عصری تعلیم نہیں دلوائیں۔ ڈاکٹر بنے بڑی اچھی بات ہے، بہت سخت ضرورت ہے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، لیکن ہم دین کے ساتھ دین کو الگ نہیں کریں گے اپنے ذات سے۔ ہندوستان میں رہیں گے لیکن اسلامی تشخصات کے ساتھ رہیں گے، اور ہم سے اسلام چھینا جائے گا تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب ہم آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین کہاں جا رہی ہے۔ مولانا بتا رہے کہ ایک گاؤں کا یہ حال ہے کہ ایک گاؤں میں 30 لڑکیاں مرتد ہو گئی، اور ہندوستان کتنا بڑا ہے، 2014 سے لے کر کے 2024 تک 10 لاکھ مسلمان لڑکے اسلام کو چھوڑی ہیں۔ رونے کا مقام ہے مسلمان کو، سر پر ہاتھ رکھ کر کے مسلمان سوچے کہ آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ مسجد میں آئے، بات سن لیے، باہر گئی، پورا دامن جھاڑ دیے، بات ختم۔ تو رہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس حالات کے لیے تیار ہو جائیں جو حالات برما میں آیا، جو حالات تیونس میں آیا، جو حالات الجزائر میں آئے، وہاں مسلمان سنبھل نہیں پائے، آج تک نہیں سنبھل پائے مسلمان۔